وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ پس پورا کر دیا انہوں نے ان کو، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ اور جب آزمایا، از کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ ہوا، تو اس وقت کو یاد دلا کر اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس موقع کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا، اس بارے میں غور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بہت اہم واقعہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ وَإِذ کہہ کر اس کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، یہ دونوں فتنہ ہیں، شر بھی اور خیر بھی۔ شر اس لیے فتنہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس شر اور اس مصیبت میں انسان اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور خیر بھی فتنہ ہوتی ہے، اور اس معنی میں فتنہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو خیر ملتی ہے تو انسان اس خیر کے ملنے پر چور تو نہیں ہو جاتا، انسان اس خیر کے ملنے پر غرور اور تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو جاتا، انسان یہ تصور تو نہیں کرتا کہ یہ خیر مجھے میرے علم اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے، جس طرح اکثر لوگوں کی صورتحال ہے۔ قارون نے کہا، اور اکثر لوگوں کی صورتحال ہے، جب انہیں کوئی خیر ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا ہے مجھے تو یہ میرے اس علم کی وجہ سے ملا ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے جو میری ہے، جو میرے پاس ہے۔ تو شر بھی آزمائش ہے کہ انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور خیر بھی آزمائش ہے کہ انسان اسے اللہ کی دین سمجھ کر، اللہ کا انعام سمجھ کر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دونوں صورتوں میں کنٹرول ہے۔ شر مصیبت کی صورت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ گویا کہ صبر ہے، اور نعمت ملنے پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ شکر ہے۔ بہرحال جب ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اولیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے آزمائش کی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح، اور بڑی سخت آزمائش کی۔ آزمائش کس کے ساتھ کی؟ کچھ کلمات کے ساتھ۔ کلمات سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں لفظ کلمات اللہ تعالیٰ کے اوامر کونی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تکوینی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ جو دنیا اور ہماری زندگی اور موت اور ہماری بیماری اور صحت، ایسی چیزوں سے متعلق ہے جن کو ہم اللہ کے تکوینی امور کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے تکوینی امور کے لیے اس قسم کے احکامات کے لیے بھی لفظ کلمات استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح کلمات اللہ تعالیٰ کے شرعی اوامر و نواہی جو بطور شریعت اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر فرمائے، اللہ کے ان احکامات پر بھی قرآن کریم میں کلمات کا اطلاق ہوا ہے۔ مثال کے طور پر
قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 12، اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، مریم جو عمران کی بیٹی تھی ان کو یاد کرو۔ اللہ نے ان کی مثال پیش کی، وہ مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی بھی تصدیق کی اور اپنے رب کی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ تو یہاں کتابوں سے مراد تو اللہ کے جو شرعی احکامات ہیں وہ مراد ہیں، اور کلمات ربیہا سے مراد اللہ کے اوامر تکوینی، آپ سمجھ لیجیے تکوینی جو اللہ کے احکامات تھے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے فیصلوں کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کب پیدا کرتے ہیں، کہاں پیدا کرتے ہیں، اور کب انسان کی موت آتی ہے، اور انسان پر کب بیماری آتی ہے، کب صحت آتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت سے امور ہیں جن کا انسان پابند ہوتا ہے۔ تو تکوینی امور، تو انسان کو ان تکوینی امور میں اللہ کے جو تقدیر ہے اس تقدیر پر رضامند رہنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی شکل کیسی بنائی ہے، ایک انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی شکل پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو شکل پسند کی اللہ نے انسان کو دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے معزز رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، تجھے برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت اللہ نے چاہی اللہ نے اس میں تجھے جوڑ دیا۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ انسان اعتراض کرے کہ اللہ نے مجھے گندمی رنگ کا کیوں بنا دیا، اللہ نے مجھے کالے رنگ کا کیوں بنا دیا۔ کچھ اللہ کے تکوینی امور ہیں اور کچھ اللہ کی شرعی امور ہیں۔ تو یہاں کلمات سے مراد حضرت مریم اللہ کے کلمات کی بھی تصدیق کرتی تھی، اللہ کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی تھی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ کی فرما بردار تھی۔ اسی طرح یہاں تو تکوینی امور کے بارے میں کلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ انعام آیت نمبر 115، یہاں جو لفظ کلمہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، ہماری قرأت میں کلمۃ ہے اور بعض متواتر قرأت میں کلمات ربک بھی ہے، صحیح متواتر قرأت بھی ہے، کلمات کا لفظ بھی ہے اور کلمہ بھی ہے۔ مکمل ہو گئے آپ کے رب کے کلمات سچائی اور عدل کے اعتبار سے۔ تو یہاں آپ کے رب کے کلمات سے مراد اللہ کے شرعی احکامات ہیں، یعنی اللہ کے جو شرعی احکامات ہیں وہ عین سچائی پر بھی مبنی ہے اور عین عدل پر بھی مبنی ہے۔ کوئی ان میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے ان کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ شریعت مقرر کرنا یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ باقی ایک الگ بات ہے، اللہ نے شرعی معاملات میں انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، انسان اور جن کو، کہ وہ اللہ کے شرعی احکامات نہ مانے تو پھر اس کی سزا بھگتے، دنیا میں بے برکتی کی صورت میں اور آخرت میں جہنم کی صورت میں، اور اگر وہ مان لیں تو دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی جنت کی صورت میں انعام ہوں۔ تو بہرحال لفظ کلمات، کلمہ یہ تکوینی امور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرعی امور کے لیے بھی۔ علماء کرام کے مطابق یہاں بے کلمات سے مراد اللہ کے تکوینی امور بھی ہو سکتے ہیں، شرعی امور بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ مفسرین نے شرعی امور مراد لیے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں سیدنا ابن عباس وغیرہ دیگر مفسرین سے کہ ان کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو عبادت کے طریقے سکھائے، حضرت ابراہیم نے بدرجہ اتم ان عبادت کے طریقوں کو مکمل کیا، ان کے مطابق وہ عبادت کرتے تھے، ان کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، خاص طور پہ حج کے طریقے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے حج کے طریقے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ تو اللہ نے سکھائے، اللہ نے جو طریقہ سکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، عین اس کے مطابق عمل کیا، اس میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں کلمات سے مراد اللہ کے تمام اوامر و نواہی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مقرر فرمائے،
شرعی اوامر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بدرجہ اتم پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جھک جا، اپنا سر جھکا لے میرے حکم کے سامنے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ میں آپ کے ہر حکم کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے، آپ حکم دیں میں عمل کروں گا۔ تو کلمات سے مراد عبادت کے طور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، کلمات سے مراد اللہ کے تمام اوامر و نواہی بھی مراد ہو سکتے ہیں شرعی، اور ان کلمات سے مراد بعض مفسرین کے مطابق اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تکوینی امور کے ذریعے، کوئی جو اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو فیصلے اللہ کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بار کو اور سب کچھ مال و دولت ہر چیز کو چھوڑ کر نکلنا پڑا، اپنے بیوی کو اپنے بیٹے کو جو ہے بیابان جگہ میں چھوڑ کے آنا پڑا، اور جو دیگر آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو جتنے اللہ کے آزمائشیں تھیں اور جتنے یہ معاملات تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کلمات کو، ان تمام آزمائشوں کو، ان تمام اوامر و نواہی کو پورا کیا۔ اللہ نے آزمایا، ابراہیم نے پورا کیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا فرمایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ان تمام آزمائشوں پر مکمل طریقے سے پورے اترے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرے تو پھر اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو بڑی شوق سے، بڑی محبت سے قبول فرماتے ہیں۔ جب کوئی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق عمل کرے، جب کوئی اللہ کے احکامات کی قدر کرے، تو پھر اللہ رب العالمین بھی جواباً اس کے اس نیک عمل کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ پھر اس کو اپنی جناب میں بہت اچھے طریقے سے قبول کرتے ہیں، اور اس اچھے عمل کی قدر دانی کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، جاننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزمائشوں پر ہر طریقے سے عمل کیا اور پورا کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی قدر دانی کی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار فرمایا کہ دیکھو میں نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم کس طرح میری آزمائشوں پر پورا اترے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی تقدیر کی، بڑی قدردانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان معاملات کی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پورا کر دکھایا، جس طرح سورہ صافات میں جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے پر تیار ہو گئے، اور عملاً بیٹے کو زمین پر لٹا بھی لیا، بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے چھری پھیرنے پر، تو اللہ نے پھر ندا لگائی وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ پھر قدردانی کرتے ہیں، اللہ پھر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک قرآن کریم کے اندر اتار دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح میرے حکم پر عمل کیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کیا۔ سورہ نجم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کو جس نے پورا کر دیا، یعنی اللہ نے جو مطالبہ کیا انہوں نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا سورہ نجم کے اندر، تو أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر دیا اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی آزمائشوں کو پر پورا اترے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں پھر اس کا اچھے طریقے کے ساتھ، پھر اللہ اس کا ذکر خیر جاری کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور یہ نبیوں کی دعا ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں بھی کہ اے اللہ ہمارا ذکر خیر بعد والوں میں جاری فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، سورہ شعراء کے اندر
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ جاری فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ دیکھو ان پر جو آزمائشیں ہوئیں تو وہ ان آزمائشوں پر پورا اترے۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ اے ابراہیم میں نے اب آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے، آپ کو امام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری طرح قدردانی کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ امام یعنی دین کا امام۔ تو اصل اہمیت یہ ہے کہ کوئی انسان امام بن جائے، رہبر اور رہنما بن جائے، اور یہ رہبر اور رہنما دین کا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنا دیا، امام المتقین بنا دیا، لوگوں کا دینی امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر فرمایا سورہ صافات کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ سجدہ کے اندر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ سجدہ میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حضرت یعقوب کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا تھا، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے مطابق۔ حضرت ابراہیم ان کی اولاد کو ہم نے امام بنایا تھا۔ تو لوگوں کا دین کے معاملے میں رہبر اور رہنما بننا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اللہ اس کو دیتے ہیں جو دین کے رستے پر چلتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، خود بھی نیکی کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کا امام بنا دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دعا سکھائی ہے، دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر ہمیں ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک، بیویوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یا ان کا نیک ہونا ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہ مقام دیا کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، مشرکین مکہ ہوں، ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، مسلمان کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے اور ہم بھی حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ یہودی کہتے تھے یہودی بنو، عیسائی کہتے تھے عیسائی بنو، مشرک کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہمارے دین پر آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہودی بننے کی ضرورت ہے نہ عیسائی بننے کی، ابراہیم کی ملت کی پیروی کر لو جو یک طرفہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے تو فرمایا اسلام کی دعوت یہ اصل میں ابراہیمی بننے کی دعوت ہے، اصل ابراہیمی تو مسلمان ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے قریب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہ یہودی ان کے قریب ہے، نہ عیسائی ان کے قریب ہے، نہ مشرکین ان کے قریب ہے، کیونکہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو انہوں نے اسوہ چھوڑا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے اصل قریب للذین اتبعوه، جن لوگوں نے ابراہیم کی پیروی کی ان کے دور میں، وہ وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور ایمان والے مسلمان، یہ ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم کے صحابہ اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے ان کی دعا پوری کی،
اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور ابراہیم کے اصل قریب تو یہ نبی ہیں اور یہ مومن ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی امامت، ایسا ہر دل عزیز بنا دیا کہ تمام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے انداز سے تذکرہ فرماتے ہیں، بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کے اندر برہمن ہے، یہ برہمن بھی ابراہیم سے نکلا ہوا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال آج بھی یہودی عیسائی ابراہیم نام رکھتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے ہر آزمائش پوری کی، میں اب آپ کو مقام دے رہا ہوں، میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میری اولاد بھی، یعنی میری اولاد کو بھی امام بنا دے، میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا کر دے۔ اس سے پتہ لگا کہ اولاد کا دھیان رکھنا اور خاص طور پہ نیکی کے معاملات میں اولاد کے لیے دعا کرنا یہ نبوی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اولاد کو یاد رکھتے ہیں نیکی کے معاملات میں خاص طور پہ۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلہ دیا ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے کا اور اللہ نے انہیں مقام دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا کر دے۔ تو اولاد کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، ایک انسان کتنا بھی نیک ہو، ایک انسان دعا کرے اللہ میری اولاد کو بھی میرے نقش قدم پر چلا دے۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی امام بنا دیا، اللہ نے انہیں ائمہ بنا دیا جو لوگوں کو یہدون بامرنا، لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، لوگوں کو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، لیکن فرمایا کہ میں آپ کی اولاد کو بھی امام بناؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد کہلانے کی حقدار وہ ہے جو آپ کے نقش قدم پر چلے، وہ بھی امام ہوگی، وہ بھی نیک ہوگی، لیکن جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوگا، ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ سب سے پہلے وہ آپ کی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے، وہ نبی کی اولاد ہو تو وہ نبی کی اولاد کی مقام سے نکل جاتا ہے، وہ اہل بیت ہونے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوگا اے ابراہیم، چاہے وہ نسبی طور پر، نسلی طور پر آپ کی اولاد میں سے بھی ہو، اس کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پیر زادہ اور گدی نشین اور یہ ساری جو ہے اللہ نے سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو کسی کی اولاد ہونے سے، کسی کو کسی کے خاندان کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابراہیم کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم کی اولاد میں ہی، چاہے وہ ڈائریکٹ اولاد ہو چاہے وہ واسطے کے ساتھ اولاد ہو، کوئی ظالم ہوگا تو ظالم تک میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ تو گویا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، حضرت ابراہیم کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر کتاب اتاری، اگر نبوت دی، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ہی اللہ نے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی کو حضرت ابراہیم کی اولاد کے علاوہ نہ کتاب دی ہے نہ نبوت دی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بارے میں فرمایا اور حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ ایک آیت میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، حضرت نوح حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو خاص کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا جو ان کی اولاد کے علاوہ ہو، کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس پہ کتاب اتری ہو اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو۔ ہزاروں انبیاء اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے، لیکن یہ بھی پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں
نیک لوگ بھی آئے ہیں جن میں اللہ نے نبی بھی بنائے، رسول بھی بنائے، اور ظالم بھی آئے ہیں. اللہ نے سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل اور اسحاق کا ذکر کیا علیہ السلام، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. ان اسماعیل اور اسحاق دونوں کی اولاد میں نیک لوگ بھی تھے اور ظالم بھی تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. جو ظالم تھے ان سے کوئی عہد نہیں ہے. تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ کر فخر کرنا، یہ فخر نہیں ہے. جب وہ فخر نہیں کر سکتے تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر کیسے فخر کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کریں. تو ظالم تک اللہ کا وعدہ نہیں ہے. جو ظالم نہیں ہے تو اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ نے بدرجہ اتم یہ وعدہ پورا فرمایا. اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا